اور دیوبند کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے تمہیں اس سے کیا، تم تو خود وہی اختلاف تمہارے ساتھ میں ہے. تو جو دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن جب ایک متفقہ معاملہ دونوں طرف کا کوئی بھی آئے گا تو دیوبندی بریلوی اکٹھے کھڑے ہوں گے. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں شیعہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں ختم نبوت کے ایشو میں، یا کئی ایک اور مقامات پر جو ہے وہ شیعہ بھی ہمارے ساتھ. یہ جو ہے لاسٹ میں خاکے بنے، ان خاکوں میں تو شیعہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، تو تمہیں کوئی کیا تکلیف ہونی ہے؟ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آخر جی یہ دیوبندیوں کا میں نے اتحاد کروایا، تمہاری شکل ہے اتحاد والی، اتحاد کروایا. دیوبندی بریلوی یا شیعہ جب بھی ان کا کوئی متفقہ معاملہ اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ تینوں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں. آپس کے اختلافات جب ہوتے ہیں تو وہ اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں. ہم تو کہتے ہیں جو بھی دیوبندی یا کوئی بھی شیعہ جن اعتقاد پر ہم نے فتویٰ کفر دیا ہے ان کا حامل ہے، ہم انہیں کافر کہتے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہم ایک یک طرفہ ہو ہم اکٹھے ہو کے اس کا دفاع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تمہارے ساتھ معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، تو تم گستاخی کرتے ہو، اس مسئلے پر دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین، مقلد اور بریلوی ایک ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ آپ سب کا متفقہ ہے. اب آتی ہیں امیر معاویہ والی روایت کی طرف، جو اتنی ہٹ دھرمی اور بغیرتی کے ساتھ یہ اپنے ہر لیکچر میں یہی ٹاپک چھیڑتا بھی ہے. اور دوستو آپ لوگ اس ٹاپک پہ غور کرو، میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اتنا کمینہ بندہ ہے یہ، کتنی اس نے خیانت کی ہے. اب آپ یہ خود دیکھیں. اس نے خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا ہوا، اے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. یہ حدیث عمار کو پیش کرتا ہے، بار بار پیش کرتا ہے. ہر جگہ پہ امیر معاویہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہی پیش کرتا ہے. اب اس روایت کے اوپر جو میں آج حقائق آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں، ان حقائق دیکھنے کے بعد آپ کی 4 طبق روشن ہو جائیں گے. یہ سارے معاملات جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ آج سے 1.5 سال قبل ڈاکٹر تیروکاری صاحب کے ایک اعتراض کے جواب میں پیش کر چکا ہوں. لیکن آج میں دوبارہ سے یہ مرزا انجینئر کے لیے دکھانے لگا ہوں کہ اس نے کتنے بڑی چالاکیاں اور ڈرامہ بازی کی ہیں. تقتل الفیۃ الباغیہ، یہ روایت یہ پیش کر کہتا ہے کہ عمار ایک قاتل باغی ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ ہیں. اور ایک اور اس نے بات کی ہے، کہتا ہے ہم نے اس کو یعنی امیر معاویہ کو صحابی مان لیا، یہ بڑی بات ہے. اور تیری کیا اوقات ہے؟ تو کسی کو صحابی مانے تو وہ صحابی ہوگا، اور تو کسی کو صحابی نہ مانے تو وہ صحابی نہیں ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں. تیری کیا اوقات ہے؟ جس بخاری کا تو نام لیتا ہے اس نے ذکر و امیر معاویہ باب المناقب کے اندر چیپٹر قائم کر کے یہ بتایا کہ میں، کیونکہ اس امام بخاری نے بتایا کہ میں معاویہ کے ذکر کا چیپٹر مناقب میں قائم کر کے بتا رہا ہوں کہ میں معاویہ کی فضیلت کا قائل ہوں. کیونکہ محدثین کا عقیدہ ترجمۃ الباب میں ہوا کرتا ہے. تو جاہل ہے نا، تجھے کیا پتا؟ جب محدث کسی روایت کے اوپر باب قائم کرتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے اور اس باب کی دلیل پر روایت لاتا ہے جو باب قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو محدث کسی باب قائم کر کے اس پہ دلیل کے طور پر روایت لاتا ہے تو اس کا عقیدہ اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو جب باب المناقب کے اندر اصحاب کے مناقب کے باب میں ذکر و امیر معاویہ اور ذکر و ابن عباس کے باب قائم کیے تو وہ ابن عباس اور امیر معاویہ کی فضیلت کی قائل تھے، تبھی یہ باب قائم کیے. اور اسی طرح دیگر محدثین، بڑے بڑے محدثین نے امیر معاویہ کے مناقب کے اوپر باب قائم کیے ہیں. تو جاہل ہے. جو امیر معاویہ کے مناقب فضائل بیان کرنے پر باب محدثین، اور وہ محدثین جن کی کتابیں تو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ ہم تو ان کی بات مانتے ہیں، بابوں کی بات نہیں مانتے، انہی بابوں نے باب قائم کیے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ان بابوں کی بات تو نہیں مانتا اور تو کہتا ہے ہم نے صحابی مان لیا، یہ بڑی بات ہے۔ تیری اوقات کیا ہوئے کنجر؟ تو نے صحابی مان لیا؟ تو کون ہے کہ تو صحابی مانے گا؟ تو 1400 سال کی تاریخ میں سب صحابی مانتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے خطائیں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، اور کوئی بھی صحابہ کرام کی خطاؤں کا انکار نہ اہل سنت کوئی کرتا ہے نہ کوئی غیر اہل سنت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں صحابہ کرام نے صحابہ کرام کی غلطیوں کو کوٹ کیا ہے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کے لیے احسان کا اعلان کیا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کی غلطیاں کو، جو ان کی لغزشیں ہیں، ان کو جو ہے وہ عیاں نہیں کرتے، ان پہ ہم تبرہ نہیں کرتے، لعن طعن نہیں کرتے، اور ان کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے، اور ان کی بنیاد پر کسی صحابی پر جو ہے ان کی تنقید نہیں کرتے۔ ہم ان کے فضائل ہی بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھا کلام کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں آگے میں بیان کرتا ہوں، اس کی وجوہات ہیں۔ بخاری میں روایت ہے جنہوں نے جو ہے جنگ احد کی ہے، بدر کی ہے، ان کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ جنہوں نے قتال کیا وہ اولون صحابہ کرام، وہ انصار جنہوں نے جنگ کی اور جنہوں نے قتال کیا کفار کے خلاف، اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس کے اندر تمام قتال کرنے والے تو امیر معاویہ بھی ہیں، جنگوں کے اندر امیر معاویہ بھی گئے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے لیے احسان کا وعدہ قرآن نے کہا ہے تو ان کی جو لغزشیں خطائیں ہیں ہم ان پہ کلام نہیں کرتے، ہم ان پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان پہ لعن طعن اور بنو امیہ جیسے چلاک ہم نہیں ہیں۔ وہ ایک کنجر تیری کیا اوقات ہے؟ وہ بنو امیہ جیسے تو چلاک، تو بڑا آ گیا بنو امیہ، تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے تو اب بھی نہیں پتا کہ ایک شخص بھی تیرے خلاف، کہتا ہے خفیہ ایجنسی میرے ساتھ ہیں، اگر ایک بندہ بھی تیرے ساتھ چال چل گیا نا، کوئی یہ عالم سادے لوگ ہیں، اگر ایک بندہ تیرے ساتھ چال چل گیا تیرا پتہ ہی نہیں چلنا تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے بندے، جہاں بڑے بڑے لوگ غائب ہو گئے، تو کیا چیز ہے؟ اس طرح نہ کر، تیری بھلے کی بات ہے۔ یہ بڑا تو آ گیا پنے خان، ہمارے اندر چلاکی شرافت علی والی، اور تو شریف ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے تو شریف ہے؟ تو نے تو علی پر جھوٹ بولے ہیں کہ علی نے خوارج کی نازیں پڑھے ہیں، تو نے تو حضرت دور کو چھوکرا کہا ہے نعوذ باللہ، اور تو نے حدیثوں پر جھوٹ بولے ہیں۔ یہ دیکھ ذرا، تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ روایت پیش کرنے کے بعد کہتا کیا ہے کہ جناب یہ جو روایت ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ ہے اور وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس روایت کے لفظ ہیں کہ وہ جو گروہ ہے باغیہ گروہ وہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ یعنی کیا وہ اس گروہ کے اندر عمائشہ رہی ہیں تو عمائشہ جہنم کا درس دیتی نہیں ہیں، اور طلحہ اور زبیر جہنم کا درس دیتے رہے ہیں؟ اور مجھے بتائیں روایات کے اندر یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل عثمان کے اندر حصہ لیا ان کے لشکر کا کثیر حصہ حضرت علی کے جو ہے وہ لشکر میں تھا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کرے وہ جہنمی ہے، تو خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کرنے والے جہنمی ہیں تو ان کو حضرت علی نے بنا دی ہے، تو یہ تو پھر الزام ناسبی اٹھا کر کے مولا علی پر لگا دیں گے، تو پھر آپ تو کیا کرے گا؟ پھر تقتل الفئۃ الباغیہ والی تم نے روایت پیش کی، اور تجھے پتہ ہے یہ بات حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے میری امت میں، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور یہ دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو باغی ہو اور جہنم کی طرف بلائے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جہنم کی طرف بلانے والا، اب یہ بات تحقیقی شروع کر رہا ہوں، علمی کتابی بات کرنے لگا ہوں، مرزا کے چیلے اور یہ خود کمینہ یہ اگر اس تک یہ بات پہنچائیں کہ اب یہ تحقیقی اور علمی بات کرنے لگا ہوں، اگر مائی کا لال ہے نا اور اگر دودھ پیا ہے حلالی خون ہے تیرے اندر، تو اس کا کلپ مجھے بھی مخاطب نہ کر، اس کو کسی کلپ کے اندر اس کو ڈسکس کر جس موضوع کو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور نے فرمایا میرا حسن بیٹا مسلمان گروہ جب آپس میں قتال کریں گے خون بہہ جائے گا، پھر ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ دو گروہ مسلمان جب قتال کریں گے خون بہہ جائے گا، ایک امارت کا قتل کر دے گا، دوسرے بھی قتل کر دیں گے، دونوں طرف قتل ہو جائیں گے، امار بھی شہید ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا بیٹا دو مسلمین بین المسلمین مسلمان گروہ کے مابین صلح کرائے گا۔ اب مجھے یہ بات بتا
یہ تقتل الفئۃ الباغیہ والی روایت امام حسن سمجھے تھے یا تو کنجر سمجھا ہے؟ اگر امام حسن سمجھے تھے تو پھر کبھی بھی صلح نہ کرواتے. کیوں نہ کرواتے؟ کیونکہ باغی اور جہنم طرف بلانے والے گروہ کے ساتھ صلح کروانے والا خود جہنمی ہوتا ہے. حضور کی حدیثیں پیش کروں اس عنوان پر کہ اللہ کے رسول قرآن خود کہتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں کہ جس نے باطل کا ساتھ دیا وہ باطلین میں سے، جس نے جہنم کی طرف راستہ دکھایا اور جو نے اس کا ساتھ دیا وہ اس میں سے، اور وہ بدعتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے برائی کا ایجاد کیا اور برائی کے ایجاد کرنے والے کا ساتھ دیا وہ بھی اسی میں سے. میں یہ ٹاپک بیان کرنا شروع کر دوں نا، تو فعل بدی بولتا ہے نا، تو میرا چند اگر میں فعل بدی اس موضوع میں بولوں کہ جہنم کا ساتھ دینے والے کا ساتھ دینے والا خود جہنمی. اب تقتل الفئۃ الباغیہ، جو گروہ باغی تو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ امام حسن نے کیا صلح، اور یہ تو بھی مانتا ہے. کہتا ہے شرائط پر مجھے بتا، جہنمی گروہ کے ساتھ شرائط پر صلح کرنا جائز ہے، مباح ہے؟ جس کو حضور نے کہا کہ عمار کا قتل کرے گا گروہ اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا جہنمی ہوگا، جہنمی گروہ جس کو اللہ نے رسول نے کہہ دیا امام حسن اس کے ساتھ صلح کریں، وہ بھی شرائط پر صلح کرنا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے یہ گروہ جہنمی کے ساتھ یہ جائز ہے؟ بتا مجھے ذرا. امام حسن اس گروہ کے ساتھ جو جہنمی ہے، اور امام حسن خود دیکھ چکے ہیں کہ امام میری معاویہ نے قتل کروا دیا ہے. امام حسن دیکھ چکے کہ میرے والد کے ساتھ مولا علی کے ساتھ جو ہے میری معاویہ جنگ کی ہے، اور مولا علی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہے میری معاویہ نے. مولا علی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا قتل مسلمانوں کا امیر معاویہ نے کیا. امام حسن دیکھ چکے، امام حسین دیکھ چکے، اور یہ غیر شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، طبرسی کے اندر موجود ہے اور دیگر جناب کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جناب امام حسن اور حسین دونوں نے مولا علی کی جب ساتھ جنگیں کر چکا امیر معاویہ، تو امیر معاویہ نے جنگیں کی تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ جنگیں کرنے والے امیر معاویہ عمار کا قتل ہو چکا، اس کے باوجود امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی حسن و حسین نے. اور دلیل وہ ہے جو غیر کی زبان سے نکلے، جسے غیر تسلیم کرے. اور یہ تو شیعہ بھی تسلیم کر گئے، بلکہ تو خود تسلیم کر گیا اپنے کلپس کے اندر کہ شریعت کی بنیاد پہ امام حسن نے صلح کی ہے. تو تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 دیسوں میں بھی ڈالا ہے. ایک بم سوڑ دیتا ہے نا لازمی ہوتے، یہ قیامت تک روون گے. اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی. موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے، الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے، اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت جس میں کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے. حالانکہ وہ شرائط سند صحیح کے ساتھ پیش کرنا ذرا، وہ ساری شرائط روایات میں آتی ہیں مختلف ہیں، ان میں اختلاف ہے، اور الکامل فی التاریخ کے اندر لکھا گیا ہے شرائط کو. لیکن دیگر کتابوں سے تو پیش کر سند صحیح کے ساتھ. وہ تو راویوں پہ اختلاف ہے جن راویوں نے یہ بیان کیا. تو نے ایک البانی والی باتوں اور وہ مدودی کی بات لے کے پیش کر دی، اس کے اوپر تو اختلاف ہے. میں کلپ لاؤں گا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی. لیکن کشف الغمہ کے اندر شیعہ کے جو ہے علماء نے یہ بات تسلیم کی کہ امام حسین کی موجودگی میں امام حسن نے صلح کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ رجال کشی ہے، اس کے اندر پورا قیس بن سعد بن عبادہ کا چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ امام حسن کی موجودگی میں اشارہ کرتے ہوئے امام حسن اٹھے اور کساکاس بن کے جو ہے قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی صلح کی اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی. پھر امام حسن نے بھی بیعت کی. ٹھیک ہے. تو امام حسن نے بیعت کی نا، شرائط چلو ٹھیک ہے مان لو شرائط پر. مجھے بتاؤ یار، یہ شرائط کے اوپر جہنمیوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا یہ شریعت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے یار؟ اللہ کے رسول کی صراحت، قرآن کی صراحت حکم کے خلاف، قرآن کے عین جو ہے نا حکم کے خلاف، اور حدیث کے عین حکم کے خلاف
امام حسن نے جہنمیوں کے ہاتھوں پر بیعت کر لی, خلافت بھی سونپ دی. یار پوری امت کو ایک جہنمی کے ہاتھوں سونپ دیا امام حسن نے شریعت پر. کیسی بات کرتے ہو تم لوگ؟ عمار کا قتل ہو چکا, عمار کا قتل دیکھ لیا امام حسن نے کہ امیر معاویہ گروہ نے کیا ہے. تو اب جب عمار کا قتل امیر معاویہ گروہ نے کیا تو امام حسن اس حدیث کو جانتے تھے نا کہ تقتل الفئۃ الباغیہ, جب جانتے تھے تو سارا معاملہ یہ آج کے مرزا انجینئر کنجر سے زیادہ حدیث کا فہم رکھنے والا میرا حسین ہے, میرا امام حسن ہے. تو جب انہوں نے بیعت کر کے خلافت دے دی, پوری امت ان کے ہاتھوں میں سونپ دی, تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, پھر امام حسن کی تقلید کر لو, سمجھ جاؤ کہ جو بھی ہوا خطائیں کی ہیں. جب وہ سارے قتل و غارت کے بعد امام حسن نے صلح کر لی تو ہم سنی اسی لیے تو کہتے ہیں امام حسن صلح نہ کرتے تو پھر بنو امیہ کے ساتھ کوئی سنی اگر یزید کو نہیں بخشا تو پھر معاویہ کو بھی کوئی نہ بخشتا. ارے معاویہ کے گئے, اور سارے علماء جانتے ہیں تجھ سے پہلے علماء نے بخاری کی شرح لکھی ہیں, وہ سنی تھے, حنفی تھے, شافعی تھے, حنبلی تھے. وہ تجھ سے پہلے یہ بخاری کو پڑھا ہے, یہ مسلم کو پڑھا ہے. تو ابھی تیری ماں بھی انڈے میں تھی, تجھ سے پہلے وہ لوگوں نے پڑھا بخاری کو. لیکن انہوں نے جو منہ کو بند کیا نا وہ اسی لیے کیا ہے, وہ تیرے مردودی جیسے اور زانی اور ان جیسے نہیں تھے. وہ عالم تھے, انہیں معلوم تھا کہ عمار قتل ہونے کے باوجود, وہ حدیث ہونے کے باوجود, اتنا معاویہ کی زیادتیوں کے باوجود اگر جو ہے خلافت سونپ کر کے حسن نے بیعت کر لی ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے, پھر رضی اللہ کہنا بہتر ہے. پھر کس رضی اللہ نے, کس علیہ السلام نے کس رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, کس رضی اللہ کے قاتل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, یہ تو لوگوں کو بتا. کس علیہ السلام نے کس رضی اللہ کے قاتل پر کے قاتل کے ہاتھ پر بیعت کی, یہ بتا لوگوں کو. کیوں نہیں بتاتا؟ شرائط کے اوپر کس جہنمی گروہ جو ہے جس کو اللہ کے رسول نے جہنمی کہا, وہ ایک رضی اللہ کا قاتل, وہ خود بھی رضی اللہ اور ایک علیہ السلام اس کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے. اوئے امت کو بتا, اصل بات بتا, عوام کو یہ بتا کس علیہ السلام نے کس رضی اللہ کے قاتل کے ہاتھ پر بیعت کی, خلافت سونپی اور پوری امت کو بنو امیہ کے حوالے کر دیا. بتا لوگوں کو. آج کہتا ہے بنو امیہ سے زیادہ چلاکی ہے میرے اندر. ارے بنو امیہ سے زیادہ چلاکی تیرے اندر ہے, اس بنو امیہ کے ہاتھ میں ابن علی پوری امت سونپ رہا ہے. تجھے وہ تقتل الفئۃ الباغیہ کی روایت اور وہ سارا وہ تجھ تک روایت پہنچی ہے, وہ حسن و حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پتہ نہیں کدھر کس کا نطفہ ہے اور کدھر پل کر کدھر پہنچ چکا ہے. اب میں آتا ہوں اس روایت پر, اگر مائی کا لال ہے اور حلالی ہے تو مجھے جواب دے. یہ تقتل الفئۃ الباغیہ کی روایت تم نے امام بہقی کا نام لے کر کے پیش کی ہے, اور دلائل النبوہ کا چیپٹر کے اندر تم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے پیش کی ہے. پھر دلائل النبوہ امام بہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3,500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے, اور بھی کئی حدیثیں. کیوں کیا خیانت؟ تقتل الفئۃ الباغیہ کی جو روایت ہے بہقی کے اندر, اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے جو ہے یہ تقتل الفئۃ الباغیہ والی روایت میں یہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ روایت نہیں کیے. وہ ایک کنجر, وہ لوگوں کو بتا کہ دلائل النبوہ کے اندر پوری بات کیا ہے. دلائل النبوہ باب ما احبر عنہ مصطفی عند بناء مسجد ثم ظہر صدقۃ بعد وفاتها وفی امثال دلالتی و ظاہرتی علی صحت النبوہ. یہ چیپٹر قائم کیا امام بہقی نے, اور یہ روایت لانے کے بعد کہتے ہیں وَرَوَى بخاری فی صحیح, یہ بخاری نے صحیح کے اندر اس کو لکھا ہے ان مسدد سے ان عبدالعزیز سی, لیکن الا انہو لم یذکر قولہ تقتل فئۃ الباغیہ. وہ ایک کنجر,
وہ کنجر لوگوں کو بتا کہ بخاری کے اندر جو تقت الفیۃ الباغیہ کی لفظ ہے یہ اندراج ہے، یہ امام بخاری کی روایت میں نہیں ہے، یہ حدیث کا ایسا نہیں، اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں، یہ تقت الفیۃ الباغیہ کی لفظ کیا ہے؟ یہ امام بخاری نے روایت نہیں کی ہے۔ بخاری نے تجھے آ کر تیرے باپ کو سونپی ہے بخاری؟ وہ بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، امام بخاری اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے، شاگرد لکھتے تھے۔ ہم تک جو بخاری پہنچی ہے نا، جو ہم تک بخاری پہنچی ہے، یہ بھی سن لو، یہ جو ہم تک بخاری پہنچی ہے یہ بخاری کی سند سن لو۔ بخاری نے فربری کو، ان کا ایک شاگرد ہے فربری، اس کو بتایا، پھر فربری نے آگے 3 دوستوں کو بتایا، فربری کے آگے 3 ہیں، 3 یہ بخاری تیرے باپ کو دی ہے بخاری نے آگے؟ یہ اسلام 360 والی جو بخاری ہے کس کی ہے؟ امام بخاری نے دی ہے؟ نہیں، وہ امام بخاری کی بخاری کو آگے روایت کرنے والے 3 لوگ ہیں، 3، اور ان کے نسخوں میں اختلاف ہے، اور آج کلمی نسخ اس کے اندر تقت الفیۃ الباغیہ کے لفظ نہیں ہے، وہ نہیں ہے لفظ۔ چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ الازہر یونیورسٹی کے چلتے ہیں، وہاں کلمی نسخہ موجود ہے آج بھی، اس میں لفظ تقت الفیۃ الباغیہ کے نہیں ہے، کلمی نسخوں میں آج بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو ادھر بخاری نے فربری کو بتایا، اب فربری کے آگے 3 ہے، ہموی یا ہموین کوئی کہتے ہیں، مستملی اور کشمہنی، تو یہ کشمہنی پڑھتے ہیں کوئی لوگ، یہ کشمہنی، یہ 3 شاگرد ہیں امام بخاری کے، شاگرد فربری کے۔ فربری کا جو نسخہ ہے انہوں نے اس سے آگے یہ 3 شاگردوں نے لکھا ہے اس کو، پھر ان 3 شاگردوں میں سے آگے ایک ہی شاگرد ہے، ان تینوں کا آگے راوی ایک ہی ہے، ابو ذر۔ ابو ذر کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، ابو ذر کے اب بھی کلمی نسخوں کے اندر تقت الفیۃ الباغیہ کے لفظ نہیں ہے، اور یدعونا الی النار کے لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی، وہ اس کو کیا پتا، وہ اس کنجر کو پیچکس کا کام ہے، اس کا پیچکس کا، قرآن و حدیث کو اس کو کیا معلوم؟ تو اس کو پھر آگے عبد الولید باجی نے لکھا، پھر صدفی نے لکھا، پھر وہ جو ہے نا مغرب کے اندر آ کر کے مورخہ 1097 ہجری کے اندر اس کا پہلا، یعنی 492 ہجری میں پہلا نسخہ مرتب ہوا اس کا۔ وہ 492 ہجری تک بخاری کتاب کی صورت میں کوئی مرتب ہی نہیں تھی، بخاری جب مرتب نہیں تھی تیرے باپ کو دی گئی ہے، اور 400 نسخہ ابی عمران ابن سعدہ، نسخہ ابی عمران ابن سعدہ مورخہ، یہ 492 ہجری کے اندر مرتب ہوا، سب سے پہلا جو کتابی صورت بنی، اور مغرب کے اندر 2 جلدوں پر مشتمل تھا، یہ مغرب میں اب بھی موجود ہے یہ نسخہ، اور یہ 1097 عیسوی کے اندر اور 492 عیسوی کے اندر مرتب ہوا۔ 492 ہجری یہ پہلی دفعہ نسخہ بنا، اور 458 ہجری، اور امام بہقی کب گزرے؟ 458 ہجری میں۔ 458 ہجری بخاری مرتب ہونے سے پہلے، جو آج بخاری ہمارے پاس ہے، یہ بخاری مرتب ہونے سے پہلے دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی یہ روایت لکھنے کے بعد جو مرزا کنجر نے سب کو بتاتے ہوئے، جب یہ اپنے کلپ میں بتاتا ہے نا دلائل النبوہ، تو یہ پوری بات نہیں بتاتا۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی کہتے ہیں بخاری کی نسخے میں جو بخاری نے یہ روایت لی ہے مسدس اور عبدالعزیز کے حوالے سے، الا انہ لم یذکر قولہ تقت الفیۃ الباغیہ، یہ باغیہ کے لفظ نہیں لکھے۔ اب مرزا کو کہو اگلے کلپ کے اندر امت کو بتائے کہ امام بہقی محدث ہے، یہ بابا نہیں ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ بابا نہیں ہے، یہ تیرے لیے بابا نہیں ہے، یہ ابن حجر بابا نہیں ہے، جن کو تو بابا کہتا ہے نا، یہ بابا سنیوں کا نہیں ہے، یہ محدث ہے، محدث۔ اگر نطفہ حلال ہے نا، حلال، تو جو تقت الفیۃ الباغیہ میں اختلاف ہے، اختلاف، یہ بتا امت کو، بتا، اگر تو واقعی علمی کتابی ہے اور بابی نہیں ہے۔
اگر مردودی کا دفاع کرتے ہو یہ کر رہا ہے تو کرتا رہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بغیر کنجریاں نچتی رہتی ہیں، زمانے کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو دلائل النبوہ کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ روایت نہیں ہے. بات سمجھائیے. پھر اگلی بات، اسی کو جامع اصول کے اندر علامہ ابن اسیر امام حسن کی صلح کی شرطیں لکھنے والا محدث، جامع اصول حدیث کے لینے اور نہ لینے کی اصول والی کتاب. وہ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے والے لوگ ابن اسیر کی برگاہ میں سر جھکا لیتے ہیں. یہ 606 ہجری میں امام ابن اسیر الجزری، ان کی کتاب ہے جامع اصول، وہ 10 حوالے لکھتے ہیں. کہتے ہیں قال حمیدی فی ھذا الحدیث تقتل الفئۃ الباغیہ لم یذکر بخاری ھذا الاصل، بخاری نے لکھا. پھر کہتے ہیں کہ عبد اول سنجزی کا جو شخص تھا اس کا نسخہ میں نے دیکھا ہے، کلمی نسخہ، اس کے اندر یہ لفظ تقتل الفئۃ الباغیہ والے روایت میں نہیں ہے بخاری کے اندر. اور علامہ ابو مسعود الدمشقی کہتے ہیں کہ بخاری نے اصل کتاب کے اندر یہ ذکر نہیں کیا تقتل الفئۃ الباغیہ. اوے یہ بتا لوگوں کو، بتا، کنجر نہ بنوئے، بتا لوگوں کو یہ کون بنو امیہ کی طرز پہ چل رہا ہے، بتا لوگوں کو. اب یزیدی کون ہے بتا لوگوں کو، کہ اپنے مطلب کی بات لیتے ہو باقی چھپا دیتے ہو، بتا. اور پھر جناب والا عبد الوہاب کے حوالے سے ہے کہ بخاری کے اندر یہ بات روایت کرنے کے بعد بخاری نے، ایک شخص کا کہنا ہے یہ عبد الوہاب کا، کہ بخاری نے یہ لفظ لکھے تو مٹا دیے. ایک جگہ پر بخاری نے اس روایت کو لیا، ایک راوی کے پاس بخاری گئے، بخاری نے اس روایت کو لکھا. جب عباس واپس آئے تحقیق کی بخاری نے تحقیق کرنے کے بعد یہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ مٹا دیے. اور یہی جس ابن حجر کا تو نے حوالہ دیا ہے نا کہ ابن حجر اکبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے. ایک بم سوڑ دیتا ہے نا لازمی ہوتے، یہ قیامت تک روون گے. اور ابن حجر اسقلانی اہل حدیثوں تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہندے نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی. حضور نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کی جو ہے نا شان میں کوئی روایات نہیں ہے فضیلت میں. اسی ابن حجر نے اسی روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ کی روایت والی روایت جو ہے امام بخاری نے لکھی اور تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ مٹا دیے. وہ کیوں نہیں بتاتا لوگوں کو؟ نہیں بتائے گا تو کنجر جو ہے، ناچنے والا کنجر ہے تو ایک قسم کا. پھر رجب الحنبلی، امام رجب الحنبلی نے فتح باری شرح بخاری کی شرح لکھی. اس نے 50 حوالے دیے ہیں، 50. اس نے کہا کہ جو حدیث عائشہ سے، امام عائشہ کے راویہ ہیں، جو حدیث عائشہ کی ہے وہ ضعیف ہے، اسناد میں ضعف ہے، اور اس نے ضعف کے اوپر اقوال لائے ہیں. تقتل الفئۃ الباغیہ والی روایت اما عائشہ سے جو مروی ہے اس کا ضعف بیان کیا، اور پھر کہا کہ ابو سعید الخدری کی جو روایت ہے، کہا ولیکن تقتل الفئۃ الباغیہ لم یسمعها ابو سعید من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ابو سعید کی روایت ہے یہ اس کا سما یہ جو ہے الگ رسول سے ثابت نہیں ہے. انما ابو سعید خدری نے انما بشک سمعها من بعد اصحابہ عنہ، کہ ابو سعید خدری نے یہ جو روایت ہے بعض صحابہ سے سنی ہے. ٹھیک ہے، یہ موقوفاً روایت ہے، مرفوع نہیں. یہ بھی اس پہ دلائل لائے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، پھر اس پہ کلام احمد بن حنبل کا لائے ہیں، پھر جناب امام مسلم کا کلام لائے ہیں، پھر وہ اختلاف لائے ہیں، اختلاف. اچھا، امام یہ میں جو کلام پہلے کر چکا ہوں مختصر کہہ دیتا ہوں
میں حال ہی میں ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ جب امام بخاری اس کو روایت کو لاتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں، کہ یہ جب ام سلمہ اس کو روایت کرتی ہیں تو ام سلمہ تو جناب حضور کے نکاح میں 4 ہجری کو آئی ہیں، تو مسجد نبوی کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمار تقتل الفیۃ الباغیہ، تو مسجد نبی بنی 1 ہجری میں، ام سلمہ آتی ہے نکاح میں 4 ہجری میں، تو ام سلمہ نے کیسے بیان کیا؟ تو یہ روایات کے اوپر اختلاف ابن رجب نے پیش کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے پیش کیا ہے، جس کی تفسیر کو تم نے سب سے اچھی تفسیر کہا ہے وہی حافظ ابن کثیر۔ اور پھر حافظ ابن کثیر نے دوسری بات کہی اور ابن رجب نے بھی کہی کہ جناب کہ یہ اگر ام سلمہ نے نکاح میں آنے کے بعد غزوہ خندق کے موقع کی بات ہے، تو غزوہ خندق پر تو عثمان غنی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ تمام ازواج مطہرات کو ایک خیمے میں بند کر دو، تو تمام ازواج مطہرات تو خیمے میں بند تھیں، جہاں خندق کھود گئی وہاں تو ام سلمہ تھی نہیں، تو ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ لہٰذا ام سلمہ کی روایت پہ یہ ڈاؤٹ آ گیا، تو ڈاؤٹ اس طرح آ گیا کہ اللہ کے رسول نے یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر فرمایا ہے یا یہ جو ہے خندق کے موقع پہ فرمایا ہے؟ خندق ہوئی ہے 4 ہجری کے موقع پر اور مسجد نبی بنی 1 ہجری میں، تو یہ تو اختلاف ہے کس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لہٰذا یہ اختلاف جو ہے اس روایات میں اضطراب لاتا ہے، اور مضطرب روایات کا حکم کیا ہے؟ اوے تدلیس کا حکم تم نے بتایا لوگوں کو، بتا لوگوں کو کسی روایت میں اندراج کا حکم کیا ہے، مدرج روایت کا حکم کیا ہے، اور مدرب جو اضطراب والی مضطرب روایت ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہے، لوگوں کو یہ بتا۔ اسی لیے تو کیونکہ تو جاہل ہے نا، جس نے مدرسوں میں امام ابن حجر کی نخبۃ الفکر پڑھی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ مضطرب روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، قابل احتجاج نہیں ہوتی، اور جس روایت کے جو ہے نا لفظوں پہ اختلاف آ جائے، یعنی یہ لفظ روایت کا حصہ ہے یا نہیں، جو اندراج ہوتے ہیں ان مدرج روایت بھی وہ اندراج والے لفظ ضعیف ہوتے ہیں، امام ابن حجر نے نخبۃ الفکر میں کہا ہے۔ مگر یہ بات اہل علم کی ہے، یہ وہی مثال ہے کہ ٹیکہ لگانے کا طریقہ تو مجھے بھی آتا ہے، کیا تم لوگ انجیکشن مجھ سے لگواؤ گے، میں اس کو بھر لوں گا، سمجھ میں بھرنے کے بعد میں ٹھوک دوں گا، ہے تو یہ ٹھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جس نے ڈگری لی ہوئی ہے نا اسی کا کام ہے۔ تو جس طرح تم ڈاکٹر غیر ڈاکٹر سے انجیکشن نہیں لگواتے، حالانکہ سب کو پتہ ہے انجیکشن توڑنا کیسے ہے، بھرنا کیسے ہے اور ڈالنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب مفتی صاحب آپ کو ڈالنے نہیں آئے تھے، کیا آپ اتنے ڈر گئے ہیں اور اس طرح کی آپ حرکتیں عورتوں والی کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو بتاؤ کہ ابن رجب نے اس کا رد کر کے کہا ہے کہ اس روایت کے مقام میں اختلاف ہے، متن میں اختلاف ہے، زمانے میں اختلاف ہے کہ یہ روایت 4 ہجری کی ہے یا 1 ہجری کی ہے۔ تو جب شان ورود میں اختلاف آ جاتا ہے تو روایت کے استدلال میں، استنباط کرنے میں، احتجاج کرنے میں فقہا اور جو محققین مجتہد ہوتے ہیں وہ اس میں تحقیق کرتے ہیں۔ اب تحقیق آگے میں بتاتا ہوں۔ تو امام بہقی نے بھی اس روایت پہ کمنٹ کر کے کہا کہ اس روایت میں تقتل الفیۃ الباغیہ کے جو لفظ ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد امام ابن رجب حنبلی نے 25 صفحات کے اوپر اس روایت پہ بحث کی ہے، مختلف ترک لائے، ان پہ بحث کی، اور کوئی ایک ترک بھی صحیح نہیں۔ آگے چل کے میں دلائل دوں گا، اور میں چیلنج کر رہا ہوں مرزا کی چیلنج کو بھی اور مرزا کی نسل کو بھی، اور آگے دیکھیں گے کہ جواب دے۔ لہذا ابو ہریرہ کی روایت بھی، ابو سعید خدری کی روایت بھی اور عائشہ کی روایت بھی، ان پہ جو اعتراضات ہیں وہ محدثین کی نگاہ میں، بابوں کی جو تم بابے کہتے ہو ان کی نگاہ میں نہیں، اولین محدثین کی نگاہ میں وہ یہاں پر لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات جو کرنے لگا ہوں تیری پیروں سے زمین نکل جائے گی تیرے۔ امام ابن حجر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بخاری نے تقتل الفیۃ الباغیہ کے لفظ روایت نے کیے، اور اس روایت میں شدید تزلزل ہے، ابن حجر نے کہا ہے۔ وہی فتح باری جس میں یہ قول ہے کہ امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی روایت نہیں ہے، اسی فتح باری۔ آگے چل کے اس کے میں جواب دوں گا، اور میری پوری اس مرزا کی نسل کو چیلنج ہے، اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، 477 ہجری امام بہقی کے زمانے کے شخص ہیں، اور امام بہقی کے زمانے کے شخص، اور ابھی بخاری کا نسخہ اس حالت میں مرتب نہیں ہوا جو ہمارے پاس ہے،
ٹھیک ہے, اس حالت میں ابھی مرتب نہیں ہوا. اس زمانے میں بخاری اور مسلم کی روایتوں کو ایک شخص نے اکٹھا کیا. کس نے اکٹھا کیا؟ اور اس شخص نے کیا کیا ہے, بخاری کے وہ نسخے جو مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے اور مسلم کے وہ کلمی نسخے وہ لے کر کے, یہ کوئی دارالاسلام والوں کے فتوے چھاپے ہوئے نہیں یا بیروت اور لبنان والوں کے چھاپے ہوئے نہیں, بلکہ یہ وہ چھاپے جو اوریجنل ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے. امام بخاری کے مختلف شاگردوں کے, وہ اس شخص نے لیے. اس کتاب کے مقدمے میں موجود ہے, مقدمے میں, اس کتاب کے مقدمے میں, کتاب کا نام ہے جمع بین الصحیحین البخاری والمسلم. جن بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے. بخاری کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بات نہیں, بخاری اور مسلم, امام بخاری کی روایت کردہ روایتیں اور امام مسلم کی روایت کردہ روایتیں, چاہے وہ بخاری میں اور مسلم میں ہوں یا نہ ہوں, ان کو اکٹھا کیا. کس نے؟ امام محمد بن فتوح حمیدی نے. امام حمیدی بڑے محدث ہے, بابا نہیں ہے, امام بہقی کے زمانے کا ہے تو محدث ہے. اس نے یہ کتاب لکھی جمع بین الصحیحین بخاری اور مسلم. بخاری اور مسلم کی روایتیں لیں اور یہ روایت لکھی تقتل الفیۃ الباغیہ. اور کہتے کیا ہے؟ قال ابو مسعود دمشقی من کتابی, کہ ابو مسعود دمشقی نے اپنی کتاب میں کہا ہے لم یذکر بخاری ھذا تقتل فیۃ الباغیہ. وہ کنجر, وہ لوڑے لنگڑے, وہ خسرے, اور یتیم. آگے بڑے بڑے محدثین کا نام بھی لکھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ فلم یقع الینا من غیر حدیث بخاری ھذا آخر مانا قال ابو مسعود. ابو مسعود نے حتمی فیصلہ سنایا کہ بخاری نے یہ لفظ تقتل الفیۃ الباغیہ روایت نہیں کی ہے. وہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علمی کتابی باتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں مرزا صاحب بس آپ جو موقف رکھو, آپ سے موقف سے اختلاف نہیں. موقف یہ ہے کہ یہ باتیں بھی ساتھ بتاؤ امت کو کہ جو روایت تقتل الفیۃ الباغیہ جس پہ میں نے پورا گھر میں نے کھڑا کیا ہے, اس روایت کے اوپر یہ کمنٹس ہیں محدثین کے, بابو بریلوی دیوبندیوں کے نہیں, احمد رضا خان کے نہیں, اشرف التھانوی کے نہیں, ٹھیک ہے, زبیر زئی تو ان کے نہیں, زبیر احمد زئی یہ ان کے اس کا پیو لگتا ہے, اس کو آپ ہی مانیں گا, پہلے کو نہیں مانے گا. ابن رجب نے اپنی علل الترمذی کے اندر, شرح علل الترمذی, اس کے اندر بھی یہ ابن رجب کا نام اگر لینا تم بتاؤں گا میں تجھے. حنبلیوں کے اندر دو ہی شخص ہیں جن کی پوری فقہ حنبلی جن پہ انحصار کرتی ہے, وہ ابن رجب الحنبلی ہے اور امام ابن خلال ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شرح علل الترمذی کے اندر بھی اور شرح علل الترمذی کے اندر ابن رجب نے یہی روایت لکھ کر کے اس پہ بڑے بڑے ائمہ کے حوالے دیے اور کہا کہ یہ اس روایت کے اندر تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ شدید جو ہے نا وہ اضطراب ہے ان میں. اب اگلی بات کرنے لگا ہوں, دل ذرا تھام کے. مرزا نے کہا بابے کی بات کہ ابن حجر نے کہا ہے کہ اسحاق راہو نے کہا کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک روایت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا قول پیش کرنے لگا ہوں, اسے سنیے گا. امام احمد بن حنبل کے دوستوں نے کہا امیر معاویہ کے فضیلت میں ایک روایت نہیں ہے. کہاں لکھا ہے؟ سند صحیح اور نہیں لکھا ہے, کدھر ہے؟ ابن حجر نے لکھا ہے. اپنے ریسرچ پیپر میں بابے کو لکھ دیا اور بابے کو لکھ کر کے مقدمہ کیا بنایا کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک روایت نہیں ہے. وہ تو بابے کو مانتا نہیں ہے. بخاری نے چیپٹر قائم کر کے مناقب کے اندر روایت لائے اور تو کہتا ہے کہ وہ جو ہے امام ابن حجر نے کہا ہے فتح باری کے اندر ان کی شان میں کوئی روایت نہیں ہے. امام طبرانی نے چیپٹر قائم کیا فضائل معاویہ میں, تو کہتا ہے کہ ایک بھی روایت نہیں ہے. کیوں؟ ابن حجر نے کہا ہے. وہ البانی نے امیر معاویہ کی جو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں ہدی اور مہدی کی, وہ جو ہے ان روایتوں کو صحیح کہا سلسلہ صحیح کے اندر.
ترمذی کے اندر پورا مناقب کا باب مناقب امیر معاویہ کا چیپٹر ہے. تو کہتا ہے نہیں ابن حجر نے کہا ہے کہ جو ہے امیر معاویہ کے فضیلت میں روایت کوئی نہیں ہے. وہ امام ترمذی چیپٹر قائم کر رہے ہیں, روایتیں لا رہے ہیں, اور ان روایتوں کو البانی تیرا وہی البانی جو تیرا باپ تیرا دادا ہے, دادا تیرا جس کی تو نسل حرام سے ہے, تو جن سے نسل حرام سے ہے, وہ تیرا بابا ترمذی کی روایت کو صحیح بھی کہتا ہے اور حکم لگاتا ہے صحیح ہے. اور امام ترمذی جو بابا نہیں تیرے نزدیک امام ہے, محدث ہے, وہ چیپٹر لاتا ہے مناقب میں, تو کہتا ہے جی او ابن حجر نے کہا ہے. وہ ابن حجر تیرا علیہ حجت ہو گیا. وہ 700 سال بعد ابن حجر کی یہ بات حجت ہو گئی. وہ کوئی حلالی ہے نا, حلالی, وہ میں حلالی پتروں میں اب میں کروں گا آپریشن. میں بڑے تعامل کے ساتھ سنتا رہا, لیکن اب جو صورتحال دیکھی ہے میں نے نا, اب میں وہی زبان جو تو صحابہ کے بارے میں استعمال کرتا ہے میں تیرے اس بارے میں استعمال کروں گا. جو تو امیر معاویہ کے بارے میں استعمال کرتا ہے میں تیرے بارے میں استعمال کروں گا. اب دیکھ, ابن حجر کی بات تو نے مان لی, اور امام ترمذی امام بخاری جو چیپٹر قائم کر دیے فضیلت کے, ان کی تو نے بات نہیں مانی. بس اب تیرے بابو والا ٹھوکرا بھی ختم ہو گیا. اب ابن حجر مانے گا پوری بات. اب دیکھ میرے پاس یہ کتاب ہے امام ابن خلال کی, امام ابی بکر ابن خلال. آج کے نہیں ہے, کون ہے امام ابن خلال؟ کون ہے وہ؟ دادا استاد ہیں امام احمد بن حنبل, امام خلال کے دادا استاد ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں مرزا کے چیلوں کو, اس کا جواب چاہیے مجھے. جو بات پیش کر رہا ہوں مرزا کے چیلوں کو میرا چیلنج ہے. میرا یہ پورا بیان تو جو سنے گا نا, یہ 1 گھنٹے کا جو بیان سنے گا, اس کی زیر ناف بال نہ جل گئے تو بات کرنا. اگر زیر ناف بال نہ جل گئے تو بات کرنا ذرا. امام ابن خلال امام احمد بن حنبل کے 2 بیٹوں, ان دونوں کے شاگرد ہیں امام ابن خلال. اور فقہ حنبلی کی سب سے بڑی کتاب 20 جلدوں پر فقہ حنبلی کے اوپر کتاب لکھنے والے امام ابن خلال ہیں, اور امام احمد بن حنبل کے بیٹوں کے شاگرد ہیں. یار کوئی مقام تو ہوگا نا. ہائے ہائے ہائے, اوے مرزا اور مرزا کے چیلے پھنس گئے. اگر اس بات کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کی بات ہے, تو پھر یہ حدیث کا انکار کریں گے کل ہے, کیونکہ ہم تک حدیث پہنچانے والے امام بخاری کے بھی استاد امام احمد بن حنبل, اور امام احمد بن حنبل کا بھی انکار کرے گا تو پھر تو تیری تو کچھ بچے گا نہیں میری جان, پھر تو بچے گا نہیں. پھر میں یہ بات کروں گا کہ مرزا انجینئر البانی اور زانی اور مردودی یہ ایک طرف اور امام احمد بن حنبل ایک طرف, ہم تو امام بن حنبل کے ساتھ ہیں. اب امام احمد بن حنبل کی بات کو علل کے اندر, ہائے 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 ہائے, علل کے اندر کتاب العلل, امام ابی بکر ابن خلال کی کتاب, امام احمد بن حنبل کے بیٹوں کے شاگرد, دادا استاد ہیں امام احمد بن حنبل امام ابن خلال کے, اور امام ابن خلال اپنی کتاب العلل کی روایت کا نمبر ہے 107. روایت لا رہے ہیں, دل کو تھام لے, دل کو تھام لے. اور کوئی حلالی ہے, اگر کوئی حلالی ہے جو یہ سوچے 2 منٹ کے لیے کہ میری ماں نے کوئی ناجائز کام کیا تھا, میں دنیا میں آیا ہوں جب میں حلالی کام, میری ماں کا نکاح جو تھا وہ حق حلال کا تھا اور اس وجہ سے میں حلالی پیدا ہوا ہوں, جو یہ ویژن پیدا کرے کہ میں حلالی ہوں, مرزا کا ماننے والا, تو وہ مجھ سے رابطہ بھی کرے اور مجھے اس بات کا جواب بھی دے کہ امام خلال کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابراہیم ابن کیسان, ٹھیک ہے, یہ ابن کیسان شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے, اور جو عبداللہ ابن ابراہیم ہے نا, یہ کون ہے؟ یہ بھی جو ہے یہ استاد ہے امام خلال کی. عبداللہ ابن ابراہیم ابن کیسان قال سمعتو, میں نے سنا ہے, قال سمعتو, میں نے سنا, ابھی اپنے باپ یعنی ابن کیسان سے, یعنی سوری ابراہیم سے. عبداللہ ابن ابراہیم کہتے ہیں میں نے سنا ابراہیم یعنی ابھی ہی اپنے باپ سے, یقولو, انہوں نے کہا کہ سمعت احمد بن حنبل, میں نے سنا ہے احمد بن حنبل سے. کسے سنا؟ احمد بن حنبل سے.
یقولو انہوں نے کہا ہے روین رویہ فی امارن تقتل الفیۃ الباغیہ ثمانیۃ و عشرون حدیثا لیس فیہا حدیث صحیح. اوے حلالی ہے تو، اوے مرزے حلالی ہے. اگلے کلپ کے اندر یہ لوگوں کو بتا سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. اگر امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں، فتح باری شرح بخاری ابن حجر کی کتاب کا حوالہ تجھے افضل مانتا ہے تو ابن حجر سے پیدا ہونے سے بھی 600 سال بلکہ 500 سال قبل گزرنے والا امام بن خلال، وہ جو کہ امام احمد بن حنبل کا شاگرد ہے، دادا استاد ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے تقتل الفیۃ الباغیہ والی 28 روایتیں ہیں. الفیۃ الباغیہ ثمانیۃ و عشرون حدیثا لیسا فیہا حدیث صحیح. ہائے 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 ہائے، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. اگر کوئی حلالی ہے نا تو روایت کا جواب دے. ہے تیری اوقات ہے، میرا نسل کا میراثی ہے تو، اور کہتا ہے علماء میرے سامنے کوئی بڑا عالم لاؤ میرے سامنے. نسل کا میراثی ہے ہجڑے جیسی عادت اور لقب امام. میں امام ہوں جی، عادت ہجڑوں والی اور لقب امام. سبحان اللہ. ایک روایت صحیح نہیں. کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل نے. اگر اسحاق راہو کا قول ملے ابن حجر کی کتاب سے تو اس کو صحیح مان لیتا ہے، اور بخاری کے اندر ترمذی کے اندر فضائل میں روایتیں موجود ہیں اور البانی نے صحیح کہا ہے، ان روایتوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ جو ابن حجر والی روایت بات ہے یہ تو مان لیتا ہے. تو اب اس کے مقابلے میں احمد بن حنبل کی بات مان، اور یہ بھی مان کہ تقتل الفیۃ الباغیہ والی 28 روایتیں ہیں، لیس فیہا حدیث صحیح، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. جائیں مکتبہ شاملہ کے اوپر، مکتبہ شاملہ کے اوپر جز عاشر من المنتخب، یہ جز منتخب ابن خلال کے نام سے، منتخب المنتخب کے نام سے یہ مکتبہ شاملہ کے اندر ابن خلال کی کتاب موجود ہے. روایت کے نمبر 108 ہے، اور وہاں پر جز عاشر 10ویں جز کے اندر یہ المنتخب کے اندر یہ بات موجود ہے. اب امام احمد بن حنبل کا قول آ گیا کہ یہ روایتیں تو 28 ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر محدثین کے اقوال آ گئے، اب ادھر یہ آ گیا. اب اتنا بڑا تضاد جب حدیث کے اندر آ جائے تو وہ حدیث اگر اس کا کوئی طریق صحیح مل بھی جائے وہ قابل احتجاج تو رہتی نہیں ہے بھائی. جس روایت کے راویوں پر 2 اقوال آ جائے تو وہ روایت کا درجہ صحیح سے گر جاتی ہے، اور جس روایت کی متن میں اضطراب آ جائے، جس روایت کے حجیت میں ائمہ محدثین کا اختلاف آ جائے، وہ تو روایت درجہ صحیح سے کیا، وہ تو قابل احتجاج نہیں رہتی. قابل احتجاج وہ نہیں رہتی. یہ تو محدثین کا اصول ہے. کسی کو محدثین کے اصول بات کرنی ہے، بسم اللہ آئے میرے ساتھ، میں انہیں پڑھاتا ہوں مقدمہ ابن صلاح، کہ جب روایت کی اضطراب آ جائے تو اس کے اوپر ابن حجر نے کیا لکھا ہے، آپ نکت کے اندر بھی اور دیگر ائمہ نے، یہ ایک چیپٹر لمبا ہو جائے گا پھر. تو یہ دیکھو جناب، اور اسی کو امام ابن رجب بھی لائے ہیں. امام نے رجب 2 سندیں لاتے ہیں، امام ابن خلال کی علل سے، اور امام ابن خلال نے 2 اسناد کے ساتھ یہ بات روایت کی کہ تقتل الفیۃ الباغیہ کی 28 روایتیں ہیں، احمد بن حنبل نے کہا ہے، اور ان کی لیس حدیث صحیح، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. اب آؤ ذرا معیار پر. اب میں مرزا کے جو معیار ہیں میں نے لکھ رکھے ہیں، اس مرزا کے بنائے ہوئے قانونوں اور رسولوں کے معیار پر بابوں کی بات نہیں ہوگی. میں کتابوں کی بات سے بتاؤں گا کہ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں. لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے بندے نے. ابن رجب الحنبلی جو ہیں، یہ جب اس کتاب الصلاۃ کے اندر اپنی تفسیر فتح باری کے اندر لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وقد اختلف فی حدیث العمار، حدیث عمار میں شدید اختلاف ہے. فذکر خلال فی کتاب العلم، پھر ثنا اسماعیل صفار سمیت ابی سمیت فی احمد ابن حنبل و یا ابن معین کا نام، اس پہ ابن معین کا کلام بھی ہے.
اور ذکر تقتل الفئۃ الباغیہ فقالوا ما فی حدیث صحیح، ان تمام بزرگوں نے اس پہ کلام کیا ہے، ابن معین نے بھی اور دیگر نے بھی، اور کہا ہے کہ وما فی حدیث صحیح، کوئی ایک حدیث اس میں صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں، جب روایت دیکھیں، اصولی بات یہ ہے جب ایک روایت کے راویوں میں اختلاف آ جائے، تو جب روایت میں اختلاف آ جائے تو اس روایت کی حجیت میں فرق پا جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب سے ایک دفعہ سوال کیا گیا مرزا سے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ تدلیس والی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو کئی ضعیف حدیثیں جو کہ زبئی نے ضعیف کہی ہیں آپ نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ زبیر مزئی نے ضعیف کہا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہوا ہے، تو میں نے تصویر کے دونوں رخ پیش کیے ہیں، تو بعض نے ضعیف کہا دیا تو بعض نے صحیح کہہ دیا، تو امام ترمذی اور البانی نے صحیح کہا ہے تو میں نے امام ترمذی اور البانی کی تحقیق کو بھی پیش کر دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں اگر مؤدبانہ اور برادرانہ بات کروں نا تو مرزا کے چیلوں سے گزارش ہے وہ ان سے کہیں کہ پھر کوئی بات نہیں، آپ وہ والا موقف پیش کر رہے ہیں تو کریں، لیکن ساتھ میں تصویر کا دوسرا رخ، کیونکہ امام بخاری کا علم نہ چھینے نا، امام ابن رجب کا علم نہ چھینے، امام احمد بن حنبل کا بھی علم نہ چھینے، یہ بھی لوگوں کو دکھا دیں کہ جناب چلو جو ہے نا اس روایت کے متعلق بعض نے کہا ہے وہ صحیح ہے، بعض نے یہ کہا ہے، تو بعض نے یہ بھی کہہ دیا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر روایت کے متن میں اور سند میں اختلاف آ جائے، پھر اس کے بعد شارحین نے اس سے کوئی استدلال بھی کیا ہو تو وہ استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ عمدۃ القاری میں اگر کسی مطلب امام ابن عینی نے، حالانکہ امام ابن عینی کا یہ موقف نہیں، امام ابن عینی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نا باغی اور جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، بلکہ امام ابن عینی نے تو مناقب کے، امام ابن عینی معاویہ کے مناقب قائل ہے، اور لگاؤ پیڑ میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ ابن حجر نے جو یہ روایتیں لکھی ہیں، ابن حجر نے تو خود اس پہ ذکر کیا ہے، اور ابن حجر نے یہاں پر کہا ہے کہ امیر معاویہ کے متعلق یہ اقوال ضرور ہیں، لیکن امیر معاویہ کے متعلق جو ہے امام حزمی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امیر معاویہ فقیہ ہے، یہ روایت دلائل پر مبنی ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت پر مبنی ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ اقوال جب یہ لائے ہیں تو اور اقوال بھی تو موجود ہے، امام بدر الدین عینی لائے ہیں، لیکن امام عینی اور امام حجر کا موقف باطل ہو جائے گا جب وہ روایتی بات جو ہے نا باطل ہو جائے گی۔ سارا معیار تو جو ہے نا اس جڑوں پر ہے نا، جب جڑ کٹ گئی تو تنے کے اوپر جو مرضی رہے، پھل ختم۔ پھر کس امام نے، کس عالم نے، کس محقق نے، امام سیوطی نے، امام ملا علی قاری نے جو بھی لکھا ہے، جب روایت باطل ہو گئی تو پھر امام عینی کا تو موقف بھی باطل ہو گیا، کیونکہ وہ جس روایت کی بنیاد بنائی تھی اس روایت کے اوپر سے اختلاف ہے، تو پھر وہ روایت کا موقف مختلف ہی ہو جاتا ہے، اور مختلفی مسئلے میں مرتکب کا اعتقاد دیکھا جاتے ہیں اور اس کے اوپر مزید تحقیقات ہوتی ہیں، اور مختلفی روایت جو ہے نا حلال و حرام جس موضوع پر اختلاف پایا جائے وہ اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے، اور جس کی دلالت ظنی ہو جائے اس سے نہ کسی کی تکفیر ہوتی ہے، نہ تذلیل ہوتی ہے، نہ تفسیق ہوتی ہے، بس اس کی جو ہے نا کراہت پائے، مکروہ ہو جاتا ہے، معاملے میں کراہت آ جاتی ہے، یعنی اس معاملے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اجتہادی شخص اجتہاد کرے، خطا پر جائے تو اجتہاد تو برقرار رہتا ہے، اس کو ایک اجر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روایت کے معاملے میں جب روایت کا استدلال کوئی کرے اور روایت میں اختلاف آ جائے تو اس استدلال کے اجر میں کمی آ جاتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، فن ہے۔ جہلوں کے ساتھ کیا ہم کریں؟ ہمارے سامنے تو کوئی بندہ بیٹھے یار، کوئی عالم بٹھاؤ جسے ہم بات کریں، کوئی پڑھا لکھا شخص بٹھاؤ، کوئی عالم کو جس کو الف و بے آتی ہو بڑھاؤ، ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہم اس سے بات کریں گے کہ اصول کیا ہیں اور پھر اصول پر گفتگو کیا ہے۔ جب روایت کے بارے میں امام نے کہہ دیا، امام احمد بن حنبل نے کہ 28 روایتیں ایک صحیح نہیں ہے، امام عینی نے جو اس روایت سے اخذ کیا اور جب اصل روٹ ہی باطل ہو گیا تو پھر آگے اس کے اوپر امارت کا فائدہ ہی نہیں رہا، پھر اس پہ کلام ہی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو اس بزرگ کے پاس روایت پہنچی اس نے اس سے جو استدلال کیا وہ باطل ہے، کیونکہ یہ روایت ہی باطل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کی ہزاروں روایتیں ہیں یار،
ہزاروں روایتیں ہیں، محدثین نے اسے استدلال کیا ہے، حالانکہ وہ روایت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب محدث نے، جو شارحین ہوتے ہیں، شرح کرنے والے فقیہ نے جس روایت سے استدلال کیا ہے، وہ روایت کا جب اصل میں ہم جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ روایت باطل ہے. تو جس طریقے سے محدث تک بات پہنچی، اس محدث تک جو بات پہنچی ہے شاید اس کے طریق کا دوسرے طریق نہیں پہنچا، تو اس محدث نے جو فیصلہ سنا دیا وہ فیصلہ باطل ہے، چونکہ اس کا دوسرے طریق کے اندر وضاحت کچھ اور ہے. کئی ایک روایتیں ہیں، ایک مقام پہ روایت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. اسی عمار والی روایت کو دیکھ لو، عمار والی روایت کہہ رہی ہے ایک مقام پہ کہ مسجد نبوی بن رہی تھی، ایک سن ہجری ایک کا واقعہ. دوسری روایت کہہ رہی ہے نہیں مسجد نبوی نہیں، جو ہے نا غزوہ خندق کا موقع تھا، خندق کھود رہے تھے. اختلاف آ گیا. اب جس کے پاس نبوی کی بات پہنچی اس نے یہ کہا کہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی تھی، جس کے پاس خندق کی بات پہنچی اس نے کہا خندق کی بات پہنچ رہی تھی. اور ابن کثیر کے پاس اور ابن رجب کے پاس دونوں باتیں پہنچی تو وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ دونوں میں کون سا موقع ہے. بات سمجھا رہی ہے نا. اور پھر جب جو ہے نا عمل حسن و حسین دیکھتے ہیں کہ حسن و حسین نے بیعت کر لی، جب حسن و حسین نے بیعت کر لی تو فقہا پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے، اور عمار قتل ہوتے ہیں حسن و حسین کی نظروں کے سامنے. کرتا کون قتل ہے؟ یہ روایت تو بہت بار کی بات ہے، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اور حسین نے تو کسی سے نہیں سنا، حسین نے تو دیکھا ہے، وہ حسن نے تو دیکھا ہے. حسن و حسین دیکھ کر کے سارا ماجرا پھر بیعت معاویہ کی کر لیتے ہیں، اور پوری امت کو بیعت کرنے کے بعد معاویہ کے معاملے میں ان کے حوالے پوری امت کو کر دیتے ہیں. تو جب حسن و حسین نے عمار قاتل کے ہاتھ میں پوری امت سونپ دی تو اس عمل کو دیکھ کر کے فقہا تو اور کنفیوز ہو گئے، یار یہ کیا ہے. وہ عمار والی روایت دیکھو تو جہنمی کے ہاتھ میں بیعت کرنا حرام، وہ جہنمی کی ادھر تو فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرنا حرام ہے. میں دکھاؤں فتاوے، یہاں پر تو جو ملا نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا حرام ہے، جو 5 وقت نماز مسجد میں جا کے نہ پڑھے اور جس کی داڑھی کم ہو اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا حرام ہے. تو اس کے بیعت ہاتھ کرنا حرام ہوئی بیعت جو کی داڑھی کم ہے، اور جس نے عمار کا قتل کیا اور حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اس کے ہاتھ پہ جا کے حسین بیعت کر رہا ہے شریعت پر. وہ کون سی منطقیں بتا رہے ہو لوگوں کو، اور لوگوں کو کچھ سمجھاؤ، ہمیں بھی یار ہے، ہمیں بھی سمجھاؤ یہ کیا کہانیاں کروا رہے ہو. تو ہم تک روایت پہنچی وہ حسین نے خود دیکھا تھا، اس لیے معلوم ہوا کہ حسین کا عمل بتا رہا ہے، حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ خاموشی اختیار کرو، ماجرا کوئی اور ہے، مسئلہ کوئی اور ہے. وہ جو بیر کے لوگ تھے جو علی کے ساتھ بھی تھے، جو حسین جو ہے نا معاویہ کے ساتھ بھی تھے، یہ کوئی ان کا چکر چلایا ہوا ہے. اس روایت عمار والی روایت میں کتنا اختلاف آ گیا. جس فقیہ کے پاس پہنچی اس نے اس اختلاف کو دیکھ کر کے اس نے جو کہا انہیں کہہ دیا. لیکن جب روایت کو دیکھو تو روایت اتنی باطل ہے. جب روایت باطل ہو گئی تو فقہا کے جتنے بھی استدلال تھے، وہ تیر القادری کہتا ہے نا کہ وہ صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے، وہ فتح القدیر نے لکھا ہے. احمد حنبل کہتے ہیں روایت صحیح نہیں، ساری گھڑی ہوئی ہیں، تو تم کہتے فتح القدیر نے لکھا ہے، صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے. جب اصل بگڑ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر کہاں اس کو ڈالو گے؟ فتح القدیر نے لکھا ہے. اس روایت کتنی ڈینجرس روایت ہے یہ کہ وہ جو ہے نا مولا علی جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. وہ جو صحابہ سارے تھے، وہ امائے شام، وہ طلحہ و زبیر اور امیر معاویہ اور وہ دیگر، یا تو کہو کہ امیر معاویہ کو صحابی بھی نہیں مانتے ہم، کیونکہ جو روایت تم پیش کر رہے ہو اس روایت سے صحابیت تم ثابت کر رہے ہو. صحابیت کیسے ثابت کر رہے ہو تم؟ اس روایت میں تو یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. تو کیا اما عائشہ یہ سارے صحابی اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ اور یار کس دنیا میں جو ڈبرو گمانے والا بیٹھتا ہے، جو کنجری ناچے، یہ قوم، وہ اس قوم کی حالت ہی ایسی ہے، اس کا یہی حال ہے. ان کو یہ جو جب دیکھے بغیر عقلوں پر تالے لگا کر کے نا جب یہ فیصلے کرے گی، ان کو ایسے ملا ملیں گے اور ایسے لوگ جہلوں کی یہ تقلید کریں گے، اور پھر ان کو حکمران بھی ایسے ہی ملیں گے. جیسے چڈو ان کے مولوی ہوں گے، ایسے چڈو ان کے امام ہوں گے، اور ایسے چڈوؤں میں جا کے یہ گھسیں گے.
1400 سال کی تاریخ کی امت جو ہے وہ جہل تھی، وہ غلط تھی، اور اب آ کر کے جناب ایک نیا تجدید کرنے والا نیا جو ہے نا وہ مجدد پیدا ہو گیا۔ پھر کہاں مولا علی نے ان کو جہمی کہا ہے؟ مولا علی نے کہاں جہمی کہا ہے ان کو؟ مولا علی کے بارے میں کیا کیا موجود ہے کہ انہوں نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ وہ تو ہم سے بغاوت کر گئے عثمان غنی کے معاملے میں۔ پھر کتابوں میں تو اس طرف آنا نہیں چاہ رہا، اگر اس مسئلے کو آگے لے کے چلو گے تو ناسبیت کو آواز دے رہے ہو تم، پھر ناسبی اٹھیں گے کہ جناب عثمان غنی کی قاتل کس کے پاس بنا لی تھی، کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ بھی۔ پھر میں دکھاؤں محدثین کی کتابوں میں روایتوں میں کیا ہے مولا علی کے بارے میں۔ پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت نہیں ہے کہ اے عائشہ اگر تم واپس نہیں پلٹو گی میں ایسی عورتوں کو بھیجوں گی جو تمہارے جسم کو نوچ ڈالیں گی، تو کیا یہ روایت سند صحیح کے ساتھ نہیں ہے مصنف ابن شیبہ کے اندر؟ پھر ان کے اوپر کلام تم نہیں کرو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میری عائشہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ علی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کیا کل کوئی ناسبی اٹھ کے یہ کرے گا؟ وہ یار مسئلے کو سمجھو، جب ہمارا مسئلہ ہم کس نے کہا ہے بھائی صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم نے واضح کہہ دیا۔ کیا کہا قرآن کریم نے؟ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بات سمجھا رہی ہے؟ نہیں آئے گی تجھے سمجھ، تو جاہل ہے، تجھے کہاں سمجھائے گی بات؟ جنہوں نے وہ لوگ سب سے آگے جو پہلے ایمان لائے اور ان پہ جن مہاجرین انصارہ کی جنہوں نے تقلید کی، تو وہ بھی کون ہے؟ اللہ نے انہیں احسان کا وعدہ کیا ہے، تو ان میں تو معاویہ آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے خود کہا فلاں فلاں صحابہ نے فلاں جگہ غلطی کی۔ قرآن کریم نے کیا صحابہ کرام نے غلطیاں نہیں گنوائی؟ جنگ احد و بدر کے موقع کی گنوائی ہے نا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ جو تو کہتا ہے وہ کہا کہ ہم صحابی مان لیا بڑی بات ہے؟ نہیں، اللہ نے تو صحابہ کرام کی شانیں بیان کی ہیں یار۔ ہائے ہائے ہائے، میں وہ اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتا، میں یہ لمبی بات ہے۔ پھر حدیثوں کے اندر دیکھو، تم خود بخاری کی روایت پر سناتے ہو جنہوں نے عہد کا جو ہے نا حصہ لیا، اللہ نے فرمایا اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ پھر قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا یار صحابہ کرام کی غلطی تھی نا، جب غلطی تھی قرآن نے معاف کر دیا۔ اسی طرح اور مواقع بھی ہیں جن سے استدلال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے خطائیں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کرتا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اوے ایمان ابو طالب پر تیری کلپ ہے، تیرے کلپ ہے ایمان ابو طالب پر، کہ ایمان ابو طالب کے اوپر کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی؟ کہ ابو طالب زمین کے آخر اور جو ہے جہنم کے نیچے تھے، ان کا عذاب ٹخنوں تک رہ گیا۔ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں نا، وہ نسبت کی وجہ سے 50 ایتیں ہیں کفار کو ان کے عمل کا اجر نہیں قرآن میں، لیکن بخاری میں ہے کہ ابو طالب جو حالت ایمان میں نہیں دنیا سے پردہ فرمایا، بخاری میں ہے، وہ حالت میں کفر میں گئے، تو حالت کفر میں گئے اور اللہ نے ان کے عذاب میں تخفیف کی اللہ کے رسول کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا ابو لہب کے بارے میں بخاری میں روایت ہے، امام بخاری نے روایت کیا، ابن عباس نے اس کو روایت کیا، ام حبیبہ بیان کرتی ہیں، تو جو ہے نا ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ تو جب نسبت رسول کی وجہ سے، اور اسی آئینی نے، اسی ابن حجر نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ نسبت کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں، لیکن نسبت رسول کی وجہ سے اللہ کفار کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے جو انہوں نے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو ہے نا جو کافر ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کریں ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور جو صحابہ ہیں ان سے غلطیاں ہوں تو کیا وہ اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو اجر نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو ہم معصوم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ محفوظ ہے۔ محفوظ اس طریقے سے ہیں کہ ان سے جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو درگزر کرتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ لا یستوی منکم، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ انفق من قبل الفتح، جنہوں نے مال خرچ کیا فتح مکہ سے قبل، وقاتل، جنہوں نے قتال کیا، جنگ کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا،
ہائے 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 ہائے. اور کہا اور ان کا درجہ بڑا ہے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, جنہوں نے قتل کیا, جنگ کی اور مال خرچ کیا فتح مکہ کے بعد. کیا میرے معاویہ حضور کے ساتھ والعادیات ضبحا والموریات قدحا, کیا میرے معاویہ نے قتال کیا؟ تو اب صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے, میرے معاویہ کی خطائیں کون نہیں مانتا, سب علماء نے بیان کی ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کئی ایک صحابہ کرام نے خطائیں کی, ٹھیک ہے, ان خطاؤں کی وجہ سے ان کو پر گرفت نہیں, ان پر کلام نہیں ہے, ان کے فضائل بیان کریں گے. یہی عبد القادر جیلانی نے غنیت کے اندر بیان فرمایا اہل سنت کا عقیدہ. ہم ان کے فضائل بیان کریں گے, مناقب بیان کریں گے, ان کی خطاؤں کے اوپر کلام نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں اور اللہ ان کے اوپر نظر کرم فرمائے گا تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. لہٰذا یہ بات پکی ڈھکی ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, جنتی ہیں, ان کی خطاؤں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, تو لہٰذا ان کے اوپر کلام کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ تو اس کے خیر مخالف ہے. اگر اس روایت کو لیا جائے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں تو وہ تو جہنمی ہے, اور جہنمیوں کے ہاتھ میں پوری امت سونپنا, ٹھیک ہے, پھر تو یزید کے ہاتھ میں بھی بیعت کر لیتے نا امام حسین. اگر ایسے ہی کرنا تھا مسلط کے تحت, شرائط کے تحت, شرائط تو یزید کے ساتھ بھی طے ہو جاتی. اور نہیں یار نہیں, یہ ساری کہانیاں ہیں, ان کہانیوں کو جو ہے نا سنائے نہ سنا کریں. حقائق کی دنیا میں آئے ہو, یہ جاگو, آپ بدلنے کا وقت ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں انشاءاللہ آپ مزید بھی اس پہ تحقیقات رکھوں گا کہ یہ مرزا انجینئر کا فراڈ ہے کہ تقتل الفیت الباغیہ والی روایت بہت ڈینجرس ہے. وہ روایت صحیح مانی نہیں جاتی کیونکہ وہ علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور اگر مان لی جائے تو پھر جہنمی گروہ ماننا پڑے گا میری معاویہ کو, مسلمان نہیں جہنمی, یا ڈائریکٹ جہنمی گاؤں شیعوں کی طرح, ٹھیک ہے, جہنمی ماننا پڑے گا. پھر جہنمی مان کر کے پھر اگلی بات کرنی ہے. پھر جہنمی اگر نہیں مانتے, جنتی مانتے ہو, تو پھر حسن ابن علی کی برگاہ میں سر کو جھکا لو, کیونکہ انہوں نے پوری امت ان کی ہاتھ میں سونپ کر کے جب بیعت کر لی تو انہوں نے ثابت کیا کہ عمار قاتل کے باوجود بھی امیر معاویہ مسلمان بھی ہے اور اس قابل ہے کہ پوری امت اس کے ہاتھوں میں سونپ دو. بات ختم, بات ختم. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے جانوروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, جہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.